السلام علیکم. اس وقت دنیا انتظار میں ہے کہ کوئی طبقہ اٹھے انسانوں کا ہمدرد، خیر خواہ، بہادر، حوصلہ مند، بے باک، حق گو، سچائی کی گواہی دینے والا، ظالم حکمراں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا، ملکوں کو اور ہمارے ملک کو جس راستے پر لے جایا جا رہا ہے اس راستے کو بدلنے کی کوشش کرنے والا، یہ لوگ، یہ صلاحیت پڑھے لکھے لوگوں ہی میں زیادہ ہوگی. لیکن مشکل یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ وہ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہے ہوں، ایسا عام طور پر دکھائی نہیں دیتا. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. کیا ہم اور آپ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ دنیا ایک آلٹرنیٹ تلاش کر رہی ہے. یا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرے گمان یا خبر کے مطابق آپ کو شاید اتنا اندازہ نہ ہو جتنا میرے جیسے ایک طالب علم کو ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد دنیا کوئی نئی کروٹ لینا چاہتی ہے. وہ دور بہت کروشل ہوتا ہے جس میں دنیا کوئی کروٹ لینا چاہے. اگر صحیح کروٹ لے لی اس نے تو 100-200 سال 300 سال بہت اطمینان و سکون سے گزر جاتے، بہت امن و انصاف کے گزر جاتے. اور خدا نخواستہ اگر اس نے غلط کروٹ لے لی تو پھر کئی 100 سال تک کمزور انسان ظلم کی چکی میں پھنسنے لگتے. کاش کہ آپ لوگ بھی عالمی حالات سے واقف ہوتے. میں تو بدنامی کے حد تک عالمی حالات سے واقف رہنے کی کوشش کرتا ہوں. امریکہ کے عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں، لیٹن امریکہ کے عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں، ساؤتھ امریکہ کے عوام تبدیلی چاہ رہے ہیں. وہ چلی ہو، السلواڈور ہو، پاناما ہو، ان ملکوں کے اندر جو بے چینی ہے، یا وینزویلا ہو، ان ملکوں میں، پھر امریکہ میں، امریکہ کے بڑے بڑے شہر نیو یارک ہو، واشنگٹن ہو، ہیوسٹن ہو، ٹیکسس ہو، کیا ہو رہا ہے ان ملکوں میں؟ ان ملکوں کے عوام کتنے غیر مطمئن ہیں اس ویسٹرن کلچر سے جس کو انہوں نے اپنایا تھا ترقی کی علامت سمجھ کر. خودکشیاں اللہ کی پناہ. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی امریکہ میں ہوتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ دماغی مریض، مینٹلی ریٹارڈڈ لوگ، پاگل لوگ امریکہ میں. ایک قصہ یاد آیا. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست، امریکہ ہی میں ہیں، وہ بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کا بڑا اسپتال ہے. وہ امریکہ کے ایک ایئرپورٹ پر کھڑے ہوئے وضو کر رہے تھے وہاں کے واش روم ایریا میں. انہوں نے وضو کرتے کرتے سنت کے مطابق اپنی گردن کا مسح کیا، کانوں کا مسح کیا اور گردن کا مسح کیا. ان کے بغل میں ایک اور انگریز شخص امریکن، وہ وضو ہاتھ منہ دھو رہا تھا واش بیسن پہ. تو اس نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دیکھ کر یہ کہا کہ کین آئی ٹاک ٹو یو، جب میں آپ سے تھوڑی سی بات کر سکتا ہوں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا وائی ناٹ، شیور، بات کی جائے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کس ملک کے رہنے والے ہیں؟ ان کا میں
فلاں ملک کا رہنے والا ہوں. ایک مسلم ملک کا نام لیا انہوں نے. پوچھا کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں؟ تو وہ صاحب تھوڑے گھبرائے. یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اسٹریٹ اوے سیدھے سیدھے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں. تو یہ سامنے والا کہیں اسی برادری کا تو نہیں ہے. میں غلط جگہ کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں یہ اگلا قدم کیا اٹھائے, کیا بھروسہ. تو ان کا سوری, میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کا مطلب. ان کا نہیں, آپ بتائیے آپ کے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پورے ملک میں زیادہ سے زیادہ 5-6 پاگل خانے ہیں پورے ملک میں. کہنے کا میں سمجھ گیا, آپ کے ملک میں پاگل خانوں کی ضرورت پڑ ہی نہیں سکتی زیادہ. پھر اس نے کہا کہ میں دماغی امراض کا اسپیشلسٹ ہوں. اگر دن میں 3 مرتبہ کوئی شخص اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے گردن پر پھیرے گا, وہ کبھی دماغی مریض نہیں ہو سکتا. اور میں نے دیکھا کہ آپ نے گردن پر ہاتھ پھیرے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دن میں 5 مرتبہ کم سے کم وضو کرنے کو بتایا ہے, ہم اس طرح گردن پر ہاتھ پھیرتے ہیں. اس نے کہا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں, ہمارے یہاں تو ایک شہر میں 70 پاگل خانے اور وہ بھی کم پڑ رہے ہیں. ڈالر امریکنوں کے پاس زیادہ ہیں, پیسہ ان کے پاس زیادہ ہے, لیکن دل کا سکون نہیں ہے, دل کا قرار و اطمینان نہیں ہے, روزی میں برکت نہیں ہے, دماغی ٹینشن میں مبتلا رہتے ہیں. چھوٹا لڑکے گن لے کر اسکول میں گھستے ہیں, اپنے ہی اسکول میں, اور وہ اس کلاس کے بچوں کو گولی مار دیتے ہیں, ٹیچر کو گولی مار دیتے ہیں. ہر سال میں 1-2 واقعات ایسے وہاں پیش آتے ہیں. اسلامی تہذیب کو پسند کیجیے, اسلامی تہذیب کو اختیار کیجیے. مغرب کی تہذیب کے کھوکھلے پن سے متاثر مت ہوئیے. اسلام میں جو آداب سکھائے گئے, کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, نہانے کا طریقہ, پاکی کا نظام, رات میں جلدی سونا, صبح کو جلدی اٹھنا, اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنا, جب تک بہت کس کے بھوک نہ لگے کھانا نہ کھانا, پوری پیٹ بھر کے کھانا نہ کھانا, یہ اسلامی تہذیب ہے. اسلام کو لوگوں نے صرف نماز روزہ یا داڑھی کرتے پجامے تک محدود کر دیا ہے. اسلام زندگی کا ہر قدم پر رہنمائی کرتا ہے.